ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین و سامعات، آج کے اس پرمسرت 15 اگست کے موقع پر میں آپ لوگوں کے سامنے چند باتیں کہنا چاہتی ہوں، آپ لوگ سماعت فرمائیں۔ ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں۔ وفاداری وطن سے ہو یہی قرآن کہتا ہے، وفاداری وطن سے ہو یہی قرآن کہتا ہے، ہم اپنے دل کی ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں۔ محترم سامعین و سامعات، آج ہم اپنے ملک ہندوستان کی آزادی کا جشن منا رہے ہیں۔ آج کا دن یعنی 15 اگست کو ہمارے ملک کو انگریزوں سے آزادی ملی تھی۔ آج کا دن ہندوستان کی تاریخ کا انتہائی اہم دن ہے۔ برسوں کی جد و جہد، جان و مال کی قربانیوں، قید و بند کی صحبتوں کے بعد ہمیں آزادی کا پروانہ ملا۔ آج 15 اگست کے موقع پر پورے ہندوستان میں جشن آزادی کے تعلق سے پروگرام ہوتے ہیں اور ان میں ہندوستان کی آزادی کی تاریخ بیان کی جاتی ہے، مگر افسوس آج ہندوستان کی آزادی کی جو تاریخ بیان کی جاتی ہے اس میں سچائی اور انصاف کا خون کیا جاتا ہے۔ جنگ آزادی کی تحریک کا ذکر کرتے ہوئے آج ہندوستان کے نام نہاد خیر خواہ لوگ بھول سے بھی کسی مسلمان کا نام نہیں لیتے۔ حالانکہ میرے بھائیوں، ہندوستان کی تحریک میں جس طرح ہمارے ہندو بھائیوں نے محنت کی، سکھ بھائیوں نے قربانیاں دی، ٹھیک اسی طرح ہم مسلمانوں نے بھی اپنے خون سے آزاد ہندوستان کی تاریخ لکھی۔ ہندوستان کی جنگ آزادی کی تاریخ اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتی جب تک اشفاق اللہ کا نام نہ لیا جائے، جب تک مولانا ابوالکلام کلام آزاد کا تذکرہ نہ کیا جائے، جب تک مولانا محمد علی جوہر کو خراج عقیدت نہ پیش کیا جائے، جب تک ٹیپو سلطان جیسے جوان مرد مجاہد کا ذکر نہ ہو۔ یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ ایک طرف فرقہ پرست طاقتیں ہندوستان کی تاریخ سے مسلمان کے خون کو مٹانے کی ناپاک کوششیں کر رہی ہے، تو وہیں دوسری طرف آج مسلمان نوجوانوں کو بھی اپنے اسلاف کی تاریخ کا اور جنگ آزادی میں ان کے کردار کا کچھ بھی علم نہیں۔ اسے جیسے اور جدھر ہانکا جا رہا ہے وہ اسی رخ پر چلا جا رہا ہے۔ محترم سامعین، آج برادران وطن کو یہ بات بتلا دیجئے کہ مسلمان ہمیشہ سے اپنے ملک اور وطن کا وفادار رہا ہے۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سے رخصت ہو رہے تھے، اہل وطن کی ظلم و زیادتی کا سبب اپنا وطن عزیز ترک کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ میں یہ شہر اس لیے چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں کہ مجھے اس سرزمین سے محبت نہیں، بلکہ اس سرزمین کے بعد سے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ محترم سامعین، آج یوم آزادی کے موقع پر ہمیں اپنے دل و دماغ کے اندر ایک بار پھر سے عزم مصمم کر لینا چاہیے کہ انشاءاللہ تعالی ہمیں وطن کے لیے کبھی بھی قربانی دینے کی ضرورت پیش آئے، خواہ وہ قربانی ہمیں اپنی مال سے دینی پڑے یا ہمیں اپنی جان سے، ہم کسی بھی صورت میں پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہمارے ہی اسلاف تھے جنہوں نے مالٹا کی تنگ و تاریک کوٹھیوں میں شب و روز گزارے تھے۔ علامہ سعد کپور ہمارے ہی اسلاف تھے جن کی کوششوں کی بدولت سے آج ہم آزاد ہندوستان کی فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم وطن کے دوست نما دشمنوں سے یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ ہندوستان کی تاریخ سے مسلمان کے نام مٹانا اتنا آسان نہیں ہے۔ ہر دور ہر صدی میں جب ہندوستان کا ذکر ہوگا، اس کی آزادی کا ذکر ہوگا، کالا پانی کا ذکر ہوگا، جان و مال کی قربانیوں کا ذکر ہوگا، تو خود بخود خون مسلم چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ اور ہاں، ایک مسلمان کے دل میں وطن عزیز کس قدر محبت ہے، یہ ایک مسلمان کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہندوستان کی تاریخ خود اس کی گواہی دے گی۔ محترم سامعین، آخر میں بس میں اتنا کہنا چاہوں گی کہ ہندوستانی مسلمان اپنے ملک کی سرزمین سے محبت کرتا ہے، اس کی عبادت نہیں کرتا۔ اس وطن عزیز کی محبت میں سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اس کو اپنا معبود نہیں بنا سکتا، اس کے آگے اپنا سر نہیں جھکا سکتا۔ ہمارے دور کے ایک شاعر نے وطن کے تعلق سے بڑی بہترین بات کہی ہے کہ میں تیری محبت میں گرفتار ہوں لیکن میں تجھ کو خدا سمجھوں یہ امکان نہیں ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں میں وطن کی محبت یوں جاگزے رہے اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرقہ پرستوں کو
ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.